بسم اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خالق ارض و سما آپ حضرات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اپنے لیے آمین کہہ لیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو میں ہمارا دل سو رہا ہے یا مر چکا ہے، اس کے متعلق مختصر سا بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں، دیگر احباب کو بھی سنوائیں اور اپنے متعلقہ گروپ اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ عند اللہ آپ کو ثواب جاریہ بھی حاصل ہو جائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، اور ناز کیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تمہیں۔ مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ اشاعت دین کا اہم مرکز، صدیقی بیانات۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اجرنا من النار۔ سامعین کرام، دل بہت ہی اہم چیز ہے۔ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے، انسان چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا اور زندہ سلامت رہتا ہے، اور جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے تو انسان نہیں رہتا بلکہ ایک نعش بن جاتا ہے۔ یعنی زندگی کا دار و مدار دل پر ہی ہے۔ اسی لیے تو کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرے اور دل سے اس کے معانی پر یقین کرے، اور جب وہ دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو وہ مسلمان اور صاحب ایمان ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تک دل ایمان کی روشنی سے منور رہتا ہے، دین کی باتیں اس پر اثر کرتی رہتی ہیں، اور جب دل گناہوں کی گندگی سے میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو اس پر دین کی باتیں، اچھی باتیں اثر نہیں کرتی، یعنی دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور ساتھ یہ کہ دل کو بگاڑنا اور برائی کی طرف مائل کرنا آسان ہے، کیونکہ آج کل ہم گناہوں میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں کہ ہمارا دل نیکی کی طرف چلتا ہی نہیں۔ معلوم نہیں کہ ہمارا دل سو چکا ہے یا مردہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ایک شخص مشہور صوفی بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں ہمارے دل سو گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ جب درس دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، دین کی باتیں بتلاتے ہیں، اچھی باتیں بتلاتے ہیں، تو ہمارے دلوں پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو یہ نہ کہو کہ دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ دل مر گئے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، جو انسان سویا ہوا ہے اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ بلکہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کا کلام سنے، محسن انسانیت، نبی آخر الزمان، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، اور پھر
دل اثر قبول نہ کرے، یہ دل کی موت کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس دل کو مرنے سے پہلے روحانی اعتبار سے زندہ کر لینا چاہیے، کیونکہ جب دل سنور جائے پھر اس میں اللہ رب العزت کی محبت بھر جاتی ہے اور پھر اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، یہ بیاباں جب ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی جانب دھیان ہی نہیں جاتا، پھر بندے کا دل قیمتی بن جاتا ہے۔ اس دل کو سنوارنے کے لیے مشائخ باقاعدہ ذکر بتلاتے ہیں، ہمارے بزرگ ذکر کا ورد بتلاتے ہیں، ہم ان کو باقاعدگی سے کریں تاکہ دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہو، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے میں مزہ آئے گا، پھر ہمیں راتوں کو اٹھنے کے لیے گھڑیوں میں اور موبائل میں ٹون لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارا بستر ٹھیک وقت پر ہمیں اچھال دے گا۔ سامعین، ضروری ہے کہ حتی الامکان ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہیں، شب بیداری کریں تاکہ ہمارا دل ہمیشہ زندہ رہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ آخر میں یہ کہ جب آپ بارگاہ خداوندی میں اپنے لیے دست دعا دراز کریں، مجھ ناکارہ کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل فرما لیا کریں۔ جزاکم اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔